اور تھوڑی دیر پہلے ایک بڑی عجیب سی آڈیو لیک آئی جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی. بی بی کو پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ توشہ خانہ میں جتنا سامان ہوتا اس کو پہلے وہ بنی گالا منگایا جاتا تھا, تو ڈبل ڈاکہ ہو گیا. 6 ارب روپے کی جیولری جو ہے بالکری کی, اور ایک اور انہوں نے کوئی ڈیزائن میں بتایا تھا. اور مونا سلائی نے عمران خان کو چوری پرویز سلائی کا بڑا امپورٹنٹ میسج, اپنی چوریاں, اپنے کپڑے, اپنے ڈاکے ان کے اوپر ناگ بن کے بیٹھے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. آج جمعے کا دن ہے, 16 دسمبر ہے, اور رات کے تقریباً 8 بج رہے ہیں جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں. اور تھوڑی دیر پہلے ایک بڑی عجیب سی آڈیو لیک آئی جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی, اور اب اس کی تصدیق کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ ایک پارٹی نے تو اس میں سے تصدیق کر دی ہے. یہ بشرا بیگم کی ہے. بشرا بیگم المعروف بشرا بی بی, بنی گالا والی, فارمر فرسٹ لیڈی, یعنی ان کے اوپر ہے. اور ان کی مبینہ طور پہ یہ جو آڈیو آئی ہے, اب تو مبینہ نہیں کہہ سکتے, اللیجڈلی نہیں کہہ سکتے, اب تو ہے وہ, کیونکہ میں نے کہا کہ تصدیق ہو گئی اس کی. اور ان کے فارمر کیئر ٹیکر جو بنی گالا کے کیئر ٹیکر تھے, انعام صاحب, انعام خان صاحب, ان کے درمیان ہے, دونوں کے درمیان آڈیو. اور آئی ایم شیور آپ لوگوں کو اس کا پتہ چل گیا ہوگا ابھی تک, لیکن میں آپ کو اس کے متعلق تفصیل ذرا ایک تھوڑی سی بتا دوں. اب کہ وہ پہلے جب شروع ہوتی ہے فون تو حیرانی مجھے اس بات کی ہوئی کہ وہ بی بی کہہ رہا تھا, مرشد نہیں کہہ رہا تھا. تو یعنی مرشد کہنے کا مطلب ہے کہ ہر ایک نہیں کہہ سکتا تھا ان کو مرشد وہی کہہ سکتا تھا جو ان کا مرید ہو. تو انعام خان نے کہا جی السلام علیکم, میں نے سامنے لکھی بھی ہے ساری. بشرا بی بی نے کہا وعلیکم السلام, یہ جو توشہ خانہ سے چیزیں آئی تھیں یہ آپ نے اصفر کو کہا تھا کہ ان کی تصویریں کھینچ کے بھیجو. وہ کہتا جی میں نے تو نہیں کہا. اب پرابلم کیا ہو رہی ہے یہاں پہ؟ بی بی کو پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ توشہ خانہ میں جتنا سامان ہوتا اس کو پہلے وہ بنی گالا منگایا جاتا تھا, اور جو ان کو پسند آتا تھا اس کو سامنے رکھا جاتا تھا, اس کو جو پسند آتا تھا اس کو رکھ لیا جاتا تھا, اور باقی چیزیں واپس بھیج دی. یعنی کچھ تسبیحاں واپس چلی گئیں, میں نے سنا کھجوریں واپس چلی گئیں, آب زمزم واپس چلا گیا, لیکن گھڑیاں رہ گئیں, جولری رہ گئی, زیور رہ گیا, یہ چیزیں رہ گئیں وہاں پہ. اچھا, اب بشرا بی بی جو ناراض ہو رہی ہیں اس کو, انعام خان کو, وہ کہہ رہی ہیں کہ تم نے تصویریں کیوں کھینچ کے اندر بھیجا. یعنی یہ ایم ایس نے, ملٹری سیکرٹری ان کو کہہ رہی ہیں کہ ایم ایس نے جب توشہ خانہ کی چیزیں یہاں پہ بھیجنی ہوتی ہیں تصویریں کیوں بھیجوں, جو گھر میں آنے والی چیزیں ہیں ان کی تصویر نہیں اتاری جاتی, جو گھر سے باہر جانے والی چیزیں ہیں ان کی تصویر اتاری جاتی ہے. تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ انعام خان صاحب کی اپنی تصدیق آ گئی. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ انہی کی آڈیو ہے, اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ان کی یہ بشرا بیگم کے ساتھ ہی آڈیو جو ہے وہ بات ہوئی تھی ٹیلی فون کے اوپر. تو اب تو یہ تو تصدیق ہو گئی کہ مبینہ آڈیو نہیں ہے, یہ اللیجڈ آڈیو نہیں ہے, یہ ایکچوئل آڈیو ہے. اسی آڈیو میں جب انعام خان نے کہا کہ جی مجھے نہیں معلوم کہ تصویریں کس نے کھنچائیں, تو پھر وہ کہتی ہیں ہولڈ کریں. ہولڈ کرایا اس کو, اور پھر وہ کسی اور سے کمرے میں بات کری, غالباً میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اصفر ہے, اور اس کو کہہ رہی ہیں کہ تم نے کہا تھا انعام کو کہ تصویریں کھینچ کے بھیجو. تو وہ کہتا ہے جی میں نے تو نہیں کہا. اس کے بعد انہوں نے گرمی سردی کی, انعام کو کافی اس کو بتایا کہ توشہ خانہ سے جو چیزیں آتی ہیں ان کی تصویریں نہیں اتارتے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنا جو ہے وہ اس کو کہا کہ آج سے تمہارا گھر کے اندر داخلہ بند. یعنی بھائی جان کیئر ٹیکر اگر گھر میں نہیں آ سکتے اس کا مطلب ہے نوکری سے گئے. تو اس توشہ خانہ کی چیزوں کی تصویر اتارنے کی وجہ سے پاداش میں وہ شخص فارغ ہو گیا وہاں سے. اب اندر والے کا مجھے نہیں پتا, اصفر کا, دوسرے کا, کہ وہ فارغ ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک بات ہو رہی تھی 1 گھڑی کی, اور جب ہم آپ کو بتا رہے تھے اور لوگ بھی بتا رہے تھے, کوئی ایکسکلوسیو خبر تو نہیں تھی میری یہ, اور لوگ بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ پتہ نہیں درجنوں گھڑی ہیں, کف لنگس ہیں, گولڈ پینس ہیں, ایسٹریز ہیں, جولری ہے. بلکہ کامران شاہد صاحب کا میں نے پروگرام دیکھا تھا, پروگرام تو نہیں میں نے کلپ دیکھا تھا, اس میں انہوں نے کلیم کیا تھا کہ 6 ارب روپے کی جولری جو ہے بالکری کی, اور ایک اور انہوں نے کوئی ڈیزائن میں بتایا تھا اس کی آئی تھی, اور وہ 3 کروڑ روپے اس کی ایویلیویشن ہوئی, اور اس کو اس طرح سے بیچ دیا گیا. اب یہاں پہ جب یہ سارا کچھ آ رہا تھا تو آپ یہ سوچیں کہ اس میں کون کون کلپریٹ ہے. obviously عمران خان تو ہے کلپریٹ, obviously بشرا بیگم ہے کلپریٹ, جس نے توشہ خانہ کا سامان بھیجا وہ ہے کلپریٹ. لیکن ایک اور کلپریٹ, یا وہ نمبر آف کلپریٹس جن کو ہم لوگ مس کر رہے ہیں نا یہاں پہ, وہ کون ہے؟ وہ ہیں ایویلیویشن کمیٹی کے ممبرز, کہ جنہوں نے توشہ خانہ کی چیزوں کی ایویلیویشن کرنی ہوتی ہے. اور وہ بتاتے ہیں کہ مثلا یہ اگر میرے ہاتھ میں لائٹر ہے
اور میں کہہ دیتا ہوں یہ 100 روپے کا ہے تو ایویلیویشن کمیٹی کا کام ہے بتانا کہ نہیں یہ 100 روپے کا لائٹر نہیں ہے، یہ 110 کا ہے، یہ 150 کا ہے، یا 500 کا ہے، یا جتنے کا بھی ہے، اور یہ اتنے کا لائٹر ہے، اور اس کے حساب سے پھر آپ کو 20% دینی ہے یا 50% دینی ہے، جو بھی ایک اماؤنٹ اس کے اوپر طے تھی، اور آپ نے وہ دینی. یعنی یہ چوری کی بدترین مثال ہے، یہ باقاعدہ چوری کی ہے. اور اس طرح سے کہ جناب آپ سمجھیں کہ آپ کا ذاتی خرچہ اتنا ہی ہو رہا ہے اس چیزوں کے لینے میں جتنا آپ پیٹرول خرچ کرنے میں ہوتا ہے کہیں آنے جانے میں، کہ آپ لاہور سے اسلام آباد چلے گئے اور واپس آ گئے تو اتنے پیسے آپ نے دے دیے اور آپ نے وہ اربوں کا مال جو ہے آپ نے اینٹ لیا، آپ نے ہضم کر لیا. اب آپ دیکھیں یہ کتنا ان کو عادت پڑ گئی تھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی چوری کی، بڑی چیزوں کی تو کی لیکن چھوٹی چیزوں کی چوری کی. یہ گھر میں یہ پیٹی کیش ہے، یہ تو ہمارے استعمال کے لیے، روزمرہ کے کاموں کے لیے، گھر چلانے کے لیے، کارن فلیکس منگانے کے لیے، دلیا منگانے کے لیے، ان چیزوں کے لیے. اور اس کے بعد ان کی جو ناراضگی ہے وہ ناراضگی جو ہے وہ بڑی معنی خیز ہے. یعنی ان کو پتا تھا گھاک، یعنی جسے کہتے ہیں آپ کسی کو، کہ اس کو پتا تھا اندر آتی ہوئی چیز کی تصویر نہیں کھینچنی، باہر جاتی ہوئی چیزوں کی تصویر کھینچنی ہے. اچھا اب اس کا بجائے اس کے کہ انکار کیا جاتا یا یہ کہا جاتا کہ جی آڈیو کٹ اینڈ پیسٹ ہے یا فیک ہے یا کوئی، ان کو پتا تھا، اب انعام نے مان لیا کہ آڈیو صحیح ہے، تو ساتھ ہی عمران خان نے ایک اور بم پھینکا. عمران خان نے ابھی 6:30 بجے قریب، یعنی یہ آڈیو تھوڑی پہلے آئی اور تھوڑی دیر کے بعد عمران خان نے ایک جگہ پہ فوراً بجائے اس کی بات کرنے کے کہ صحیح ہے غلط ہے، اس نے بات کرنے شروع کر دی. ہم بے بس تھے جی، حکومت سارے فیصلے جنرل باجوہ کرتے تھے. دیکھیں جی نیب میں کس کو چابی دینی ہے، کس کو چابی نہیں دینی، یہ سارے فیصلے جنرل باجوہ کرتے تھے. انہوں نے اپنا وہی گرامو فون جو ہے اس کو اسی طرح سے چلانا شروع کر دیا کہ جناب وہ ایک دم سے انہوں نے دوسری سٹیٹمنٹس دے دیں جنرل باجوہ کے خلاف آ کے، اور پھر وہ وہی کرپشن میں ملوث ہیں لوگ، ان کو NRO مل گیا، NRO 2 مل گیا، اور وہ آ گئے اور وہ حکومت بن گئی ہے. یہ کرپشن عمران خان اس کا جواب دینا تھا لیکن وہ نہیں دیا. تو اب عمران خان نے ایک اور آج کا شوشہ جو ہے وہ مارکیٹ میں پھینک دیا، تاکہ اس لیے پھینک دیا کہ یہ آڈیو کم ڈسکس ہو، ان کا شوشہ زیادہ ڈسکس ہو اور وہ سینٹر سٹیج پہ آ جائے، کیونکہ جنرل باجوہ کا نام لے دیا اس میں اور نیب کا بھی نام لے دیا، تاکہ اب جرنلسٹ جو ہیں وہ چیئرمین نیب کے پیچھے بھاگیں، نیب کے میڈیا والوں کے پاس بھاگیں، اوروں کے پاس بھاگیں اور اس کے اوپر سے بھاگیں. لیکن اب میں گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم پل جو ہارسز ٹوگیدر، کچھ تو کام کریں. آج کم از کم ایویلویشن کمیٹی والے جو ہیں ان کو تو پکڑے کہ انہوں نے کس طرح سے ان چیزوں کی ایویلویشن کی. اب اور پھر ہمیں پتا چلے. دوسرا مونا سلائی جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے، اور مونا سلائی نے عمران خان کو چودھری پرویز الہی کا بڑا امپورٹنٹ میسج دیا. انہوں نے کہا دیکھیں جی خان صاحب، اسمبلیاں تو آپ کی امانت ہے، جب آپ کہیں گے ہم ان کو ڈیزالو کر دیں گے. لیکن یہ جو لیکن ہے نا، یہ اصل ٹوسٹ ہے پیچھے. لیکن ہم اس وقت کریں گے کہ جب ہم نے جو ترقیاتی کام سارے شروع کیے ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور یقین مانیں کہ باقی MPs بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم نے 650 ارب کے ترقیاتی کام تو اناؤنس کر دی ہیں. تو اگر اب ہماری حکومت ڈیزالو ہوتی ہے، نگران حکومت آتی ہے، اس میں کمپلیٹ ہوتے ہیں، تو یہ ہمارا کریڈٹ جو ہے یہ تو اور لوگوں کو چلا جائے گا اور سارا ان کو مل جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ اس پہ ذرا غور کریں. تو اب اس پہ دوبارہ مشاورت ہوگی، اب اس پہ دوبارہ غور ہوگا. یعنی کل میرا خیال ہے کہ فیصلہ تو مت آیا، کیونکہ ان کو پرویز الہی کا آج پیغام آ چکا ہے کہ اسمبلیاں ہم نے ڈیزالو نہیں کرنی. KPK والے صاحب پہلے کہہ چکے ہیں، KPK والے یہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ جناب جب تک پنجاب نہیں ہوتی تب تک ہم نہیں کریں گے. نہ نومن تیل ہونا ہے، نہ رادا نے کوئی ڈانس شانس کرنا ہے. تو یہ سب کچھ ہے یہاں پہ. اب میری آج KPK کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی اسلام آباد میں، اور انہوں نے مجھے بتایا، یہ شام کے ٹائم پہ ہوئی ہے، بلکہ چائے پہ میں ان سے ملا تھا. انہوں نے مجھے بتایا کہ گورننس اتنی بری ہے وہاں پہ، اتنی بری ہے کہ تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. کبھی 9 تاریخ کو تنخواہ دے رہی ہے حکومت سرکاری ملازمین کی، کبھی 7 تاریخ کو دے رہی ہے. اور اب جو پینشن فنڈ ہے اس کے اندر سے لے کے تنخواہ دی جا رہی ہے. تو یعنی 5 سال بعد جن لوگوں کی پینشن میچور ہونی ہے، پینشن ان کو ملنی ہے، تب ان کو پتا چلے گا کہ ان کا پینشن فنڈ خالی ہے. تو ڈبل ڈاکہ ہو گیا، اور بیٹھ کے نعرے مار رہے ہیں کہ جی وفاق ہمارے پیسے نہیں ریلیز کر رہا. بیسیکلی اپنی بری گورننس اور اپنی بیڈ گورننس، اپنی چوریاں، اپنے گھپلے، اپنے ڈاکے
ان کے اوپر ناگ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حال ہے عمران خان کا اور عمران خان کے فالوورز کا۔ آپ اس چینل کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس جو ہے وہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً دیتا رہوں۔ اللہ حافظ۔